يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. حاضرین جمعہ، دوستو اور بزرگوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو امانت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے بندوں تک پہنچا دیا۔ محترم بھائیوں، ہمارا دین خیر خواہی والا دین ہے۔ خیر خواہی کہتے ہیں لوگوں کا، سب کا بھلا چاہنا، بھلا کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ہے برائی چاہنا اور ایک برائی کرنا، لوگوں کے تعلق سے برائی چاہنا اور برائی کرنا۔ تو برائی چاہنا اور برائی کرنے میں یہ باتیں بھی شامل ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے بھائی کو ہر وقت نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہے، یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، یا کسی کامیابی کے آگے رکاوٹیں پیدا کرے۔ یعنی ایک آدمی کامیابی کے راستے پر چل رہا ہے تو کامیابی سے روکنے کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے، قسم قسم کی سازشیں، چالیں، تدبیریں کر کے اس کو کامیابی سے روکنے کی کوشش کرے۔ اس کو کہتے ہیں برائی چاہنا۔ کہ اسلام کے اندر خیر خواہی کے اپوزٹ ہے۔ کسی بھائی کا، کسی بہن کا برا نہیں چاہنا چاہیے، ان کے خلاف سازشیں، چالیں نہیں چلنا چاہیے۔ اگر کوئی اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی چالیں چلتا ہے، کسی کو نیچا دکھاتا ہے، کسی کی نقصان کو چاہتا ہے اور نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرتا بھی ہے، اور کسی کی کامیابی کے آگے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمیشہ اس طرح کے کام کرنے والے انہی کاموں کی وجہ سے رسوا ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں۔ جن کاموں کو یہ کر کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو تکلیف دینا چاہتے تھے، برائی چاہتے تھے، انہی کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ میرے بھائیوں، بری چال چلنے والوں، سازشیں کرنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ یعنی آپ کے خلاف اگر کوئی بری چال چل رہا ہے، اللہ آپ کی مدد کریں گے، اس کو ذلیل کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ میرے بھائیوں، ان کی ساری سازشوں اور ان کی چالوں کو اللہ ناکام بھی کرتے ہیں اور آپ کو اللہ کامیاب بھی کریں گے۔ چال باز ہمیشہ منہ کی کھاتا ہے۔ مکر و فریب کرنے والا، دھوکہ دینے والا، چالاکیاں کرنے والا، سازشیں کرنے والا، نیچا دکھانے والا، نقصان چاہنے والا، کامیابی کے آگے رکاوٹیں پیدا کرنے والا ہمیشہ منہ کی کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ آج دیکھیں، اچھائی کرنے کے لیے، خیر خواہی کرنے کے لیے آدمی کو بہت زیادہ ہوشیار ہونے کی، چالاکی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دھوکہ دینے کے لیے چالاکی کی ضرورت ہے۔ اتنی چالاکی کے باوجود بھی وہ دھوکہ کھاتا ہے، منہ کی کھاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ آپ نیک کام کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اگر برا چاہتے ہیں، برائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے چالاک ہونے کی۔ اسی لیے کہتے تھے سلف کہ چوری کرنے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے، اگر وہ ساری محنت حلال کمائی کمانے کے لیے اگر اختیار کرے گا تو بہت اونچا ہو جائے گا، کیونکہ یہ چوری بہت مشکل چیز ہے۔ اس طرح برائی چاہنا، برائی کرنا، سازشیں کرنا، پلاننگ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن شیطان کے ورغلانے میں آ کر کے انسان اس کام کو کر جاتا ہے، جبکہ بھلائی چاہنا، خیر خواہی کرنا آسان کام ہے۔ بیٹھے بیٹھے انسان اپنے بھائی کی بہن کی خیر خواہی کر سکتا ہے، بھلائی چاہ سکتا ہے، لیکن شیطان اس کو وہ کام کرنے نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے بہت چالاک رہنے کے باوجود بھی وہ نقصان میں ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، لوگو تمہاری یہ برائی ہے، بری چالیں، یہ تمہارے ہی اوپر وبالی جان ہے، یعنی تم ہی کو لپٹ کر کے آنے والی ہے۔ وہ پلٹ کر کے کسی اور کا آپ نے برا چاہا، نقصان چاہا، تو وہ نقصان اس کا نہیں ہوگا بلکہ وہ نقصان تمہارا ہوگا کہ تم نے برائی چاہی۔ دوسری آیت میں کہا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ،
ہر چال چلنے والا اپنے ہی چال کے گھیراؤ میں آ جاتا ہے. اس کی بری چالاکی، سازشیں، مکر و فریب اس کے اندر وہی پھنس جاتا ہے. عربی میں ایک قاعدہ ہے، ایک مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ فیہ، اس گڑھے کے اندر وہی گرتا ہے. یعنی جس کے لیے وہ کھودا وہ نہیں گرے گا، بلکہ یہ کھودنے والا اس کے اندر گرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. دوسری آیت میں کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ یہ بری چالوں کے چلنے والے لوگوں کو کبھی بھی کامیابی نہیں دیتے. آخر کار، انجام کار، جو اینڈنگ ہے چال چلنے والوں کا، برائی کرنے والوں کا، نیچا دکھانے والوں کا، نہ کامیابی کے آگے رکاوٹیں پیدا کرنے والوں کا، کسی کا نقصان چاہنے والوں کا جو اینڈنگ ہے یہ برائی ہے. اینڈنگ جو ہے فیل ہے، ناکامی ہے، ذلت اور رسوائی ہے. اس کو انسان سمجھ لے. بہت سارے دلائل قرآن پاک میں اللہ نے دیے. چند واقعات ہم دیکھیں گے قرآن پاک سے. اگر کوئی آدمی کسی کو نیچا دکھاتا ہے یا اس کی ترقی کے آگے رکاوٹ پیدا کرتا ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، بدخواہ ہے، خیرخواہ نہیں ہے، بدخواہ ہے، تو وہ نقصان میں ہوگا، وہ تکلیف اٹھائے گا، وہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی پائے گا. اس کی ایک مثال قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی دی. حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و توحید کا کام کیا. 950 سال تک لوگوں کو بلاتے رہے. لوگ نہیں مانے، نہ یہ کہ نہیں مانے. آخر میں حضرت نوح کو حکم ہوا کہ کشتی بناؤ. کشتی بنائی جا رہی تھی تو قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ کیا اس کشتی میں کون بیٹھے گا نوح؟ یہاں سے تو سمندر بہت دور ہے، سمندر تک کون لے کے جائے گا؟ بیل لے کے جائے گا اس کو، یا جنات اٹھا کر کے لے کے جائیں گے. اس طرح مذاق کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام ان کی کوئی کسی قسم کا جواب نہیں دیتے تھے، ایک ہی بات بولتے تھے. نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. دنیا نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہ سرداروں کی سازشوں کو اور ان کی چالاکیوں کو ناکام کیا اور سارے وہ طوفان کے اندر غرق ہو گئے. اس وقت سارے مومنوں کو ان پر ہنسنے کا وقت آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں، سازش سرداروں نے کی لیکن کامیاب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیا، نوح علیہ السلام کو کیا. صرف یہی نہیں، آخر کار وہ دھمکی دے دیے. نوح علیہ السلام کے قوم کے جو سردار تھے انہوں نے حضرت نوح کو دھمکی دیا. کیا کہا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین. نوح، اس طرح کی دعوت کا کام اگر تو نہیں چھوڑے گا تو سازشیں کر کے، پلاننگ کر کے ہم تجھ کو رجم کر دیں گے، پتھروں سے مار کر کے تجھ کو مرنے مار دیں گے، زخمی کر دیں گے، قتل کر دیں گے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ کائنات نے دیکھا کہ وہ لوگ نوح علیہ السلام کو نہیں مارے بلکہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ڈبو دیا. دیکھیں، سازشیں کرنے والے ڈوب گئے، مر گئے، ذلیل و رسوا ہوئے، لیکن حق چاہنے والا نبی اور ان کے ماننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت دار رکھا کیونکہ وہ صحیح پر تھے، حق پر تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی ذکر ہوا قرآن میں. فرعون نے خواب دیکھا تھا، اس کے ذریعے سے اس کو یہ معلوم ہوا کہ ایک بنی اسرائیل کے ایک لڑکے سے اس کی سرداری ختم ہونے والی ہے. ڈر گیا اور اس نے کیا سازش کی؟ سازش یہ کی کہ جتنے لوگ آج کے بعد سے بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے. اس کا یہ قانون تھا، نافذ ہوا. کتنے بچوں کو مارا گیا، قتل کر دیا گیا. اگر کوئی بھی حاملہ ہوتی عورت تو اس کے پیچھے جو 2 شرطا کو لگا دیا جاتا، 2 پولیس کو لگا دیا جاتا. بچہ پیدا ہونے تک وہ اس کے ساتھ رہتے، پیدا ہونے کے بعد دیکھتے کہ مرد بچہ ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا. لیکن اللہ رب العالمین دیکھیں، فرعون کی سازش کے مقابلے میں اسی سال جس سال مرد بچے پیدا ہوتے تھے، قتل کرنے کا وعدہ، قتل کرنے کا قانون تھا، اسی سال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، زندہ رکھا اور فرعون کے دربار میں پرورش بھی اللہ نے فرمائی. دیکھو، سازش چوری کرتا ہے، اس کے خلاف پروردگار کی سازش کیسے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، نبی بن گئے، توحید کے دلائل فرعون کے دربار کے سامنے انہوں نے پیش کیا. وہاں بھی فرعون نے چال چلی. اس نے کہا کہ جادوگر ہے، جادو کے ذریعے سے قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے. سارے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر کے مقابلہ کیا جائے. سب لوگوں کو مقابلہ کرنے کے لیے بلایا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرعون کی چالاکیوں کو، سازشوں کو نامراد کیا، ذلیل کیا. کیسے؟ جو جادوگر بڑے بڑے آئے تھے مکھنڈے، یہ حضرت موسیٰ کے سامنے جھک گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی سازش ہوتی ہے میرے بھائیو. آخرکار فرعون نے دیکھا کہ اب اس کا معاملہ ختم نہیں ہو رہا ہے، اپنے بڑے بڑے لوگوں کو لے کر کے قتل کرنے کا منصوبہ کر دیا. قتل کرنے کا منصوبہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو یعنی پانی میں ڈبا دیا، سمندر کے اندر ڈبا دیا
موسیٰ علیہ السلام بحال رہے، سلامت رہے، اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل سلامت رہے۔ یہ سب واقعہ قرآن پاک میں ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹکڑا بیان فرمایا، کہا وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۔ فرعون کی جتنی بھی سازشیں تھی، جتنا بھی مکر تھا، سب اسی کی تباہی کے لیے تھا۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے خلاف سازشیں کرتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی کو نقصان ہوتا ہے۔ پروردگار نے اس واقعے کے خلاصے کے طور پر کہا کہ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۔ میرے بھائیو، حضرت صالح علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح کے خلاف سازشیں کی، الگ الگ چالیں چلی ان کو زیر کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے کیا کہا، انا دمرناہم، ہم نے ان کو برباد کر دیا، ان کو ہم نے برباد کر دیا، پوری قوم کو برباد کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی معاملہ یہ تھا، اکیلے تھے، ساری قوم کے لوگ آ گئے، آ کر کے کہا کہ شعیب تیرے خاندان کے چند لوگ تیرے حامی ہیں، ساتھی ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو تجھ کو کبھی کا ہم مار دیتے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کہا، من دونہ فکیدونی جميعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ، کہ تم سب مل کر کے میرے خلاف سازشیں کر لو، پلاننگ کر لو، مارنے کی کچھ بھی کر لو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ رب العالمین مجھے ہدایت فرمائے گا، رہنمائی فرمائے گا۔ تاریخ میں دیکھا کبھی شعیب برباد ہوئی، شعیب علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ مکر چالاکی، چال بازیاں، سازشیں کرنے والے برباد ہوتے ہیں، جن کے اوپر کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا بھی قصہ ذکر ہوا، جب انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ ان کو 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو آ کر کے ابا سے کہا، تو ابا نے کیا کہا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بیٹا اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ کچھ چالیں چلے، آپ کو مارنے کی پلاننگ کرے۔ ایسا ہی ہوا، بھائیوں نے چالیں چلی، یوسف کو مارنا چاہا، قتل کرنا چاہا، الگ الگ مشوروں کے بعد جا کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن اس قصے کا اینڈنگ دیکھیے کیا ہوا۔ یوسف علیہ السلام زندہ رہے، سلامت رہے، نہ یہ کہ زندہ سلامت رہے بلکہ مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے، کتنے اونچائی ان کو مل گئی۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کی ترقی کی راہ میں اگر کوئی آدمی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو جانے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کی تقدیر میں اللہ نے کامیابی لکھی ہے، اس کو کچھ نہ ہوگا۔ جو اس طرح کی سازشیں کرتا ہے، چالاکیاں کرتا ہے، یہ برباد ہوگا۔ سارے بھائیوں کی کوششیں ناکارہ ہوئی، یوسف علیہ السلام کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ یہ قرآن کا قانون ہے، صرف قرآن قصہ بیان نہیں کرتا، اس قصے کے ذریعے سے ہمیں عبرتیں دیتا ہے، ہمیں لیسن دیتا ہے، ہمیں نصیحتیں دیتا ہے کہ ان نصیحتوں کو اپنائے۔ بدخواہی، برائی چاہنا، تکلیف میں دیکھ کر کے خوش ہونا کسی بھائی کو، بہن کو، یا ہمیشہ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یہ بری چیز ہے، خیر خواہی کے اپوزٹ چیز ہے۔ اسلام سارے کا سارا دین خیر خواہی چاہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بدخواہی چاہتا ہے اپنے بھائی کے خلاف، اپنے بھائی کے تعلق سے دل کے اندر بدخواہی رکھتا ہے، وہ دل اچھا نہیں ہے، وہ آدمی اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ ہر کامیابی میں اس کے لیے رکاوٹ ہے، یہ اللہ کی قدرت کا قانون ہے، اللہ رب العالمین نے قانون کے اندر یہ لکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر ہوا۔ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت کو سن کر کے غصہ ہو گیا۔ کیا کیا؟ سازشیں کی، چالاکیاں کیا، اپنے لوگوں کو بلا لیا، بڑی آگ جلائی، انگار بھی ابراہیم کو ڈالنے کا فیصلہ ہوا قانونی طور پر۔ اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا، پہلے قانون پاس کر دیا کہ اس طرح کے آدمی کو جو ہے منجنیق کے ذریعے سے انگار میں ڈال دینا چاہیے۔ ڈالنے کے لیے پورے لوگ راضی ہو گئے، بڑی آگ جو ہے جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا۔ یہ ان کی چالاکیاں تھی، چال بازیاں تھی، مکر تھا، نقصان پہنچانے کے لیے ایک نبی کو، حق پرست آدمی کو نقصان پہنچانے کے لیے چالاکیاں تھی۔ پروردگار نے انگار کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے انگار سازشوں کے ذریعے سے تو بھڑکائی گئی ہے، میرے ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو ہر چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ پروردگار اگر کسی سے خوش ہو جائے، مسیح ابن مریم کا بھی یہی معاملہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اب قتل کرنا چاہتے تھے، نکلے قتل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے جیسا ہی ایک آدمی کو تیار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اوپر اٹھا لیا، اور وہ آدمی کو انہوں نے قتل کر کے انہوں نے کیا سمجھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی دے دی سمجھا۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی دی، ان کے نزدیک معاملہ گڑبڑ کر دیا گیا۔ گڑبڑ کیا ہے؟
گڑبڑ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے شکل و صورت والے آدمی کو اللہ نے رکھ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اوپر اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ۔ یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد آخر میں پروردگار نے یہ کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے مکر کیا، سازشیں کی میرے بندے کو مارنے کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی مکر کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پروردگار کی جو چالاکی ہوتی ہے، جو تدبیر ہوتی ہے، وہ سب سے بڑی ہوتی ہے۔ انسان معمولی چالاکیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ الگ تدبیر چلتا ہے۔ جو بندے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے، پریشان کرنا چاہے، نیچا دکھانا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف تدبیر چلتا ہے۔ اللہ کی چلی ہوئی تدبیر ہی انسان کو کامیاب ہوتی ہے، انسانوں کی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی۔ اللہ کی تدبیر کے سامنے انسان کی تدبیر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میرے بھائیو، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، جب قبائل پر دعوت توحید کو انہوں نے پیش کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کافروں نے قرآن مجید کو سننے سے انکار کر دیا، نہ یہ کہ انکار کیا، ہمارے نبی پر الزام لگایا، جھوٹا الزام۔ یہ الزامات حق پرست لوگوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ حق پرست لوگوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے الزامات سے اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی درخت کو پتھر مارا جاتا ہے جس درخت میں پھل ہوتا ہے۔ پھلدار درخت کو کوئی انسان پتھر مارتا ہے، وہ درخت کیا ہے؟ نتیجے میں پھل دیتا ہے، اچھائی دیتا ہے، اور پتھر کو کھا لیتا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ دنیا کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، حق پرست ہوتے ہیں، انہی کو باتیں بولی جاتی ہے، انہی کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ یہ قرآن مجید نے بہت سارے واقعات ذکر فرمایا، اس سے اہل حق کو، نیک لوگوں کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ پروردگار کے، یعنی ہم اس لائق ہو گئے کہ اس طرح کی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس طرح کی آزمائشوں سے گزار رہا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا۔ کیا الزام لگایا؟ الزام یہ لگایا کہ جادوگر ہے، کاہن ہے، رشتہ داروں کو توڑنے والا ہے۔ آخرکار یہ کہا کہ یہ اجمی آدمی سے قرآن بول کر کے کسی واقعات کو سن کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بھی دیا اور بہت سارے لوگوں کو ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائی۔ آپ دیکھیں، یہودی قبائل جو مدینے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازشیں کی ہیں۔ کیسی سازشیں؟ اوپر بیٹھ کر کے پتھر ڈالنا، چکی کا پتھر، زہر ملا کر کے گوشت کھلانا، یہ سب یہودیوں کی سازشیں تھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، جان سے مارنے کے لیے۔ پروردگار کی غیبی مدد آتی رہی، ان کی چالاکیاں تھا، ان کا مکر تھا، ناکام کرنے کے لیے ان کا مکر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ نہ یہ کہ رسول اللہ کو بچایا، بلکہ یہ پیغام ہے کہ آپ حق پر ہیں، صحیح پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اگر کوئی آدمی آپ کا بدخواہ ہے، برائی چاہتا ہے، آپ کو نیچا دکھاتا ہے اور آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرنے والا ہے، آپ کو کامیاب بنانے والا ہے۔ اکل اور عرینہ، یہ دو قبیلے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مدینے میں آئے تو ان کو ہوا برابر راس نہیں آئی، بیمار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینے کے باہر جہاں پہ اونٹیں باندھی جاتی ہیں وہاں پر جاؤ، وہاں رہو اور اونٹوں کا گوشت کھاؤ، دودھ پیو اور اونٹ کا پیشاب سے تم علاج کراؤ، صحیح ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ مدینے کے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چرواہوں کے ساتھ ان کو بھیجا تھا، دل بدل گیا، اونٹوں کو دیکھا، دل بدل گیا، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، اور رسول اللہ کے جو چرواہے تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا، قتل کر کے اونٹوں کو لے کر کے اپنے گاؤں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، چالاکی سے، چال بازی سے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ چند صحابہ کرام کو بھیجا اللہ کے رسول ان کو پکڑنے کے لیے، صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا، لائے، کھڑا کیا گیا، موٹی موٹی لوہے کی سیخیں جلا کر کے ان کی آنکھوں میں چبائی گئی، کیونکہ اللہ کے رسول کے چرواہوں کو انہوں نے ایسے ہی مارا تھا، چھریوں کے سلائیوں کے ذریعے سے ان کی آنکھوں کے اندر بھونک کر کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ آخرکار ان کا انجام برا ہوا۔ چالاکیاں کیا ہوئی؟ مکر و فریب کیا ہوا؟ کسی کو نقصان پہنچانے کا انجام کیا ہوا؟ یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی بھی آدمی جہالت میں آ کر کے، اصل میں یہ جو مکر و فریب ہے، یہ اصل میں اللہ رب العالمین کی تقدیر، بنائی ہوئی تقدیر پر مکمل ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر لکھ دیا ہے۔ آپ کو کوئی بھلائی مل رہی ہے تو آپ کی لکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو تقدیر لکھی اس کے حساب سے آپ کو بھلائی مل رہی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں آپ کی بھلائی کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے والے؟ چنانچہ یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے معاشرے میں جہالت میں آ کر کے ہمارے خلاف اگر کوئی سازش کر رہا ہے تو ہم کیا کریں؟
اسلام نے ہمیں 5 کام کرنے کا حکم دیا، یہ تو کرتے ہی ہیں لیکن توجہ سے کریں۔ 5 کام، پہلا کام یہ ہے کہ صبر کرے، تقوی اختیار کرے۔ پروردگار کا وعدہ ہے، کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر کے تم زندگی گزارو گے، تو یہ سازشیں کرنے والے، مکر کرنے والے، چالاکیاں کرنے والے، آپ کو نیچا کرنے والے، نقصان پہنچانے والوں کے نقصان آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ پر بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے، بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے، آخرکار امام بخاری کو اپنے گاؤں سے نکلنا پڑا۔ جب نکلنے کے لیے جا رہے تھے تو امام بخاری کے ساتھیوں نے امام بخاری سے کہا کہ آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے، یہ جو آپ کے خلاف اس طرح کی باتیں بول رہے ہیں۔ اور حالانکہ امام بخاری چوٹی کے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، کائنات میں اس طرح کا امام دیکھا نہیں گیا۔ حضرات انبیاء کے بعد اتنے چالاک امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی سیرت آپ پڑھیں دنگ ہو جائے گا انسان امام بخاری کی سیرت کو دیکھ کر، لیکن ان کے خلاف بھی مکر کرنے والے تھے، سازشیں کرنے والے تھے۔ چنانچہ ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ کیوں ان کا جواب نہیں دیتے، جواب دیجیے، ہو سکتا ہے کہ ان کی چالاکیاں، مکر و فریب، نقصان پہنچانے کا جو یہ ہے عادت ہے ان کی، وہ رک جائیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی بات کہتے تھے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، مجھے معلوم ہے میں حق پر ہوں، سنت رسول کی میں خدمت کر رہا ہوں، یہ لوگ خواہ مجھے پریشان کر رہے ہیں، یہ سب سازشیں کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، اور اللہ کا قرآن میں فرمان ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ شیطان کی جو بھی مکر و فریب ہے سب کمزور ہے، یہ کمزوری کے اس کے اوپر میں جواب نہیں دیتا۔ پھر کہا ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ، اگر کوئی مکر کرتا ہے، چالاکی کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، تو سازشیں کرنے والا وہ سازش میں گرتا ہے، اس سے مجھ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اور کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کے معاملات آ جائے، آپ صلاحیت والے ہیں، حق پر ہیں، آپ کا حق چھینا جا رہا ہے، آپ کو محروم کیا جا رہا ہے، دنیا میں آپ کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، نیچا دکھایا جا رہا ہے، آپ کی کامیابی سے آپ کو روکا جا رہا ہے، اصبروا حتی تلقونی بالحوض، تم صبر کرو ایسے معاملات کو لے کر کے، حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات کر لینا۔ تو حوض کوثر پہ رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے میں ان کو جواب نہیں دیتا۔ امام بخاری اگر چاہتے کھڑے ہوتے، مقدمہ کرتے، اپوزٹ بولنے والوں کے خلاف کرتے، تو 2 سیکنڈ میں پورا معاملہ رفع دفع ہو سکتا تھا، لیکن امام بخاری نے خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ پیارے رسول نے کہا کہ میرے بعد تم بہت ساری ترجیحات دیکھو گے، آپ قابل ہیں، آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو جو آپ کا پوسٹ دیا جائے گا، آپ دیکھیں گے، صبر کرو یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر ملو۔ تو یہ حوض کوثر پر رسول اللہ سے ملنے کے لیے میں خاموش رہا۔ اور ایک حدیث امام بخاری نے بیان فرمائی، کہا رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو ظالم کے لیے اللہ سے بد دعا کر دینا، یہ ظالم کا بدلہ لے لیے جیسا ہے۔ یعنی اگر آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے اور آپ نے اللہ کے سامنے اس کا نام لے کر کے بد دعا کر دی، اللہ اس کو تو دیکھ لے، تو دنیا کے اندر آپ نے وہ ظالم کا بدلہ لے لیا، تو امام بخاری نے کہا کہ بدلہ اگر میں لے لوں تو آخرت میں مجھے کیا ثواب ملے گا؟ یہ مجھے ستا رہا ہے، یہ مجھے پریشان کر رہا ہے، نیچا دکھا رہا ہے، میری ترقی میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، بننے دیں، کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ لینے والا ہوں، اس لیے امام بخاری نے کچھ نہیں کیا۔ تو صبر اور تقویٰ، یہ 2 چیزیں اگر ہمارے اندر رہے تو کسی کا مکر ہم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری بات، اللہ پر بھروسہ مکمل رکھیں۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے، آپ کے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے، مکر کیا جا رہا ہے، تب آپ کا بھروسہ پروردگار پر مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ قوم کے لوگ ان کو مارنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انی توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یعنی ان سب سازشوں کے خلاف اللہ میرے لیے کافی ہے، حامی ہے، مددگار ہے، کافی ہے۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے، چال بازوں سے پریشان نہ ہو۔ اگر کوئی مکر کرتا ہے، آپ کو نیچا دکھاتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کیا کر دے گا ہم کو پتہ نہیں، اس طرح کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو تسلی دی، فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ صبر کرو، اور کہا اللہ کے لیے صبر کرو، ایسے سازشیں کرنے والوں کی باتوں کو سن کر کے اپنے دل کو غمزدہ مت کرو، یاد رکھو کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں اور ہر کام احسان کے ساتھ کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ہر کام احسان کے ساتھ ہے، اللہ کی خوشی کے لیے ہم کرتے ہیں، تقوی دل کے اندر ہے، تو یہ سازشوں سے اللہ خود ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، ان کو ہم نمٹ لیں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، وقت آنے سے پہلے وہ نعمت کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نعمت کا اظہار کرنے سے بھی حاسد اور حسد کرے گا، مکر کرے گا، اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا۔
اور پانچویں بات یہ ہے کہ صدق اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ سے یہ مکر کے خلاف دعا کرے کہ اللہ ان کے مکر اور فریب سے، ان کی سازشوں سے ہمیں تو بچا لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے عزیز مصر کی بیوی اور بہت ساری عورتوں کا فتنہ سامنے تھا، تو اس موقع پر انہوں نے کیا دعا کی؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اللہ یہ لوگ مجھے ورغلا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں برائی کی طرف، پروردگار اگر تو نہیں بچائے گا تو میں نہیں بچ پاؤں گا، تو مجھے بچا لے۔ اخلاص کے ساتھ اس طرح اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ وَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، اللہ میرے اچھائی کی تدبیر تو کر، میرے خلاف سازشیں کرنے والوں، یعنی میرے خلاف سازشیں کرنے والوں کو تو تیار نہ فرما، یعنی ایسے لوگوں کو تو تیار نہ کر جو میرے خلاف سازشیں کرے، مجھے نیچا دکھانے کی سازشیں کرے۔ یہ اخلاص کے ساتھ دعا کرنے، یہ 5 کام ہیں۔ اگر انسان ان کو توجہ کے ساتھ کرتا ہے، ایک تو یہ کہ آدمی تقوی اور صبر اور تقوی اختیار کرے، دوسرا یہ کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ مکمل رکھے، اور تیسرا یہ کہ چال بازوں سے کبھی بھی پریشان نہ ہو، نعمتوں کو وقت سے پہلے اظہار نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے صدق اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ خود ہم کو بچا لیں گے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، خیر خواہی کو پھیلائیں، بھلائی کو چاہیں، بھلائی کو کریں۔ بھلائی کو کرنا اگر آپ کو مشکل ہے تو بھلائی چاہنا کیا ہے؟ کسی آدمی کے تعلق سے، کسی بھائی کے تعلق سے بھلائی کو چاہیں، یہ خود بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اگر کسی بھائی کے تعلق سے بھلائی کو چاہیں گے، وہ بھلائی پہلے آپ کو عطا کرے گا، بعد میں اس اپنے بھائی کو عطا کرے گا۔ تو یہ دنیا کے اندر سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا فانی میں ہم کو زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں یہاں سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو عذاب قبر، عذاب جہنم سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولی وأتم وأهم وأجل وأکبر۔